کمرہ نمبر 20 ایک ایسی جگہ تھی جو اسرار اور خوف میں گری ہوئی تھی۔ پرانا ہوٹل کئی دہائیوں سے کھڑا تھا۔ اس کی تندی شان و شوکت ایک تاریک راز کو چھپا رہی تھی جس کے بارے میں شہر کے لوگ خاموشی لہجے میں سرگوشی کرتے تھے۔ لیجنڈ یہ ہے کہ کمرہ نمبر 20 لعنتی تھا، ایک ایسی جگہ جہاں زندہ اور مردہ کے درمیان پردہ پتلا تھا۔ کہانی ایلیکس نامے کا ایک متجسس مسافر سے شروع ہوتی ہے جس نے ایک طوفانی رات ہوٹل میں چیک کیا۔ استقبالیہ دینے والے تکی ہوئے آنکھوں والے ایک بزرگ خاتون نے کمرہ نمبر 20 کی چابی ایک وارننگ کے ساتھ دیے جسے ایلیکس کی ریڑھ کی ہڈی میں کانپ اٹھے۔ جیسے ہی ایلیکس کمرے میں داخل ہوا، ایک بے چین ٹھنڈی ہوا پھر گئی۔ قدیم فرنیچر خاموش آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ناخوشگوار ماحول کے باوجود ایلیکس نے بے چینی کو محض تخیل کے طور پر مسترد کر دیا۔ رات ڈل گئی اور باہر طوفان تیز ہو گیا۔ ہوا کھڑکیوں سے چیخ رہی تھی، ایک خوفناک سمفنی پیدا کر رہی تھی جو ویران دالانوں میں گونج رہی تھی۔ جیسے ہی ایلیکس ایک بے چین نیند میں ڈوبنے ہی والا تھا کہ سائے سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ کمرہ نمبر 20 میں سرگوشیہ قدموں کی آوازیں اور بھوت کی آہیں گونج رہی تھی۔ ایلیکس نے کمرہ میں موجودگی محسوس کیا، ایک دوسری دنیاوی طاقت جو نظروں سے اجلتی ہے۔ درجہ حرارت گر گیا اور ہوا ایک پوشیدہ تناؤ کے ساتھ موٹی ہو گئی۔ طنز عذاب کو مزید برداشت کرنے سے قاصر ایلیکس ویران راہداریوں میں پناہ لینے کے لیے کمرے سے بھاگ گیا۔ ہوٹل اپنے ماضی کی باز گذشت کے ساتھ زندہ ہوتا دکھائی دے رہا تھا، سائے کونے میں رقص کر رہی تھے۔ جیسے ہی ایلیکس نے پریتو عادت والے حالوں سے ٹھوکر کھائی، اس لعنت کی اصلیت نے خود کو بھوت کے نظاروں میں ظاہر کیا۔ کئی دہائیوں پہلے کمرہ نمبر 20 ایک المانک واقعے کی جگہ رہا تھا، ایک ممنوع محبت کا معاملہ جو دھوکہ اور قتل پر ختم ہوا۔ بدقسمت محبت کرنے والے کی اذیت زدہ روحوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے دھکا اور عاصی کے عالم میں پھنسی ہوئی ہوٹل میں پٹکتی ہے۔ غیر معمولی ڈراؤنے خواب سے بچنے کے لیے بے چین ایلیکس لابی میں پہنچا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ریسپینس چلا گیا ہے۔ یہ ایک زمانے میں استقبال کرنے والی جگہ اب گھٹنا محسوس کر رہی تھی، جیسے ہوٹل نے ہی اپنے تاریک رازوں کو پوشیدہ رکھنے کی سازش کی ہو۔ باہر نکلنے کی طرف ہر قدم کے ساتھ ہوٹل نے ایلیکس کی روح کا دعویٰ کرنے کی آخری کوشش میں اذیت زدہ روحوں کو ظاہر کرتے ہوئے واپسی کیے، لیکن سراسر عزم کے ساتھ ایلیکس نے ملعون کمرہ نمبر 20 کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اسپیکٹرل گرفت سے آزاد ہو گیا۔ جیسے ہی مسافر طوفانی رات میں ٹھوکر کھا کر باہر نکلا، ہوٹل کا اکواڑا ایک خوفناک چمک سے چمکتا دکھائی دیا۔ کمرہ نمبر 20 خاموشی سے دکھاتا رہا، اس کی پریتو عادت تاریخ ہوا میں معلق تھے۔ پرانا ہوٹل غیر حل شدہ ماضی کی گواہی کے طور پر کھڑا تھا، ایک ایسی ہی جگہ جہاں زندہ اور مردہ ابدی عذاب کے رقص میں آپسی میں ملتی ہے۔